नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा इस वक्त क्यूम टुडे न्यूज़ से यहाँ दिल्ली में मौजूद हूँ, आज़ा खाना नकवी मंजिल में, जिसको मौलाना यहाँ पर मजलिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुहर्रम की 2 तारीख है और यहाँ पर मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे सिर्फ ये मालूम करना चाहूँगा कि जैसे मौलाना सफ़ी साहब अज़ादारी का आंदोलन, अज़ादारी की तहरीक शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से अज़ादारी होनी चाहिए, किस तरह से नहीं होनी चाहिए, किस तरह से परेशानियाँ दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो इसके बारे में हमारे मोमिनीन के लिए आपका जो है पैगाम क्या है, क़िबला वो बताएँ आप। जी मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला की तरफ से जो एहतराम में मिंबर के उन्वान से जो तहरीक चल रही है जी, उस तहरीक का मौजू और हदफ ये नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए कि आज़ादारी कैसे की जाए, बल्कि इस तहरीक का मकसद जो है वो ये है कि एक सही माना में पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाली आज़ादारी जो है वो किस उन्वान से की जाए। ऐसी आज़ादारी के जो ख़ुद हम शियों के लिए भी यानी दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद हो, और न सिर्फ ये कि शियों के लिए बल्कि दीगर मज़ाहिब और दीगर फ़िरक़ों तक जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाने वाली हो जी। ऐसी आज़ादारी जो है वो किस तरह से अंजाम दी जाए, ये चीज़ जो है वो है, यानी मकसद है, अहम मकसद है। देखिए, मजालिस के अंदर गलत और कमज़ोर रिवायतों का पढ़ा जाना जी, कमज़ोर दलीलों के ज़रिए से अपनी बात को कहना, ये वो चीज़ है कि जो वाक़ई आज़ादारी के लिए जो है वो एक बहुत ही गलत मैसेज जो है वो दुनिया को देती है। जैसे हमारे मोमिनीन आते हैं मजलिसों में, और आजकल की जो हमारे ये अवलन तो खुशी वाला त्यौहार नहीं है जी, ये एक गम का त्यौहार है। तो हमारे जुलूस के अंदर, हमारी मजलिसों के अंदर गम के तासुरात नज़र आने चाहिए। अगर हमारी मजलिसों में गम के तासुरात नज़र ना आए, हमारे जुलूसों के अंदर जो है वो गम के आसार तासुरात जो है वो नज़र ना आए, तो हमारे जुलूसों के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। वो इसलिए कि अगर हम आपस में हंसी मजाक करते हुए सड़क के ऊपर नज़र आएंगे, आप आम जनता के लिए, आम मोमिन के लिए, तो ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ मुसलमानों के दरमियान बहुत पुरानी नहीं, ये अभी चंद सालों से जो है ये चीज़ शुरू हुई जी, यानी 20-25 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री आप इसकी नहीं बता सकते, वरना पूरा आलम इस्लाम में इस रस्म का कोई वजूद नहीं था, और बल्कि इससे बरक़्स सूरत हाल ये थी कि आज़ादारी हिंदुस्तान के अंदर बरादरान अहले सुन्नत के दरमियान भी और अहले हदीस की भी बाज़ मक़ामात के ऊपर इस आज़ादारी के अंदर शिरकत जो है वो थी। ये मुहर्रम को पहला साल का पहला दिन जो है वो करार देकर ये जो चलन शुरू किया गया है वो आज़ादारी के मुसलमानों की तरफ से, और बड़ी बदकिस्मती इस चीज़ की यह है कि बाज़ ऐसे नादान किस्म के अफराद भी जो है वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं कि जो इस सूरत हाल को समझते नहीं। इसका तज़किरा किया जाए, हाँ, मजालिस के अंदर इसका तज़किरा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर इसकी वो की जानी चाहिए। सुनने में आया है कि अजमेर शरीफ से जो है वो इस तरह का जो है वो एक मैसेज जो है वो पहुँचा, ये वाक़ई अफसोस है। अजमेर शरीफ वो जगह है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़म से जो है वो वाबस्ता रही है, जुड़ी रही है, लिहाजा अगर वहाँ से इस किस्म का इक़दाम होता है तो हैरत ताज्जुब। ये शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये अवलन तो खुशी वाला त्यौहार नहीं है जी, ये एक गम का त्यौहार है। तो हमारे जुलूस के अंदर, हमारी मजलिसों के अंदर गम के तासुरात नज़र आने चाहिए। अगर हमारी मजलिसों में गम के तासुरात नज़र ना आए, हमारे जुलूसों के अंदर जो है वो गम के आसार तासुरात जो है वो नज़र ना आए, तो हमारे जुलूसों के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। वो इसलिए कि अगर हम आपस में हंसी मजाक करते हुए सड़क के ऊपर नज़र आएंगे,
کا صدمہ نہیں کچھ موت سے، کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے، ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو، ویزائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ویزائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے، لاکھوں ہیں عدو جائے ادھر جان بچا کے، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آگے، یاور نہیں ہمدم نہیں غم خوار نہیں ہے، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، سنگ دل ایسے وہ جفاکار و ستم ہے، سنگ دل ایسے یہی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہاں پیغمبر نے جو ہے اس آیت کی بھرپور طور کے اوپر تشریح اور تفسیر کر دی کہ وہ جماعت کہ جو کامیاب ہے وہ جماعت کہ جس کا جو اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی وہ شیعہ جماعت ہے، اور وہ ذات گرامی جو اس تمام مخلوقات کے درمیان سب سے افضل ہے وہ ذات امیر المومنین ہے۔ بلکہ میں اس میں ایک ضمنی ذکر آیا تھا اور بہت زیادہ علماء جو ہے وہ ایرانی ہے، لہذا یہ شیعت جو ہے وہ ایرانی ورژن ہے اسلام کا، تو پھر یہ سیاہ ستہ نام سے جتنی کتابیں ہیں اس کے بھی اکثر مفسرین وہ ہیں، اکثر مصنفین وہ ہیں کہ جو ایرانی اوریجن رکھتے ہیں، جو ایران سے متعلق ہیں۔ فقہا کے درمیان آپ دیکھیے گا امام مالک ایرانی ہے، امام ابو حنیفہ اصلاً ایرانی ہے، آپ جتنے بڑے علماء کو دیکھیے گا تو وہاں بھی یہی نظر آئے گا کہ ایرانی ہے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جو اہل سنت ہیں ان کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایرانی ورژن؟ اتنی بڑی غلط بات جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ہمارے متعلق جو ہے جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایرانی ورژن ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ساری تھیوریاں ہم مان لیتے ہیں، ساری باتوں کو ہم قبول کر لیں، اگر پیغمبر کی یہ حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی کہ یہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور پیغمبر میں تھے شیعہ، اور اگر دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے تو پھر عزیزان گرامی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ اصحاب کے درمیان کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بھائی یہ تنگ نظری بہرحال کہیں اور پائی جا سکے، لیکن بہرحال ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اصحاب کامیاب نہیں ہیں۔ اصحاب کے درمیان شیعہ موجود ہے، شیعہ موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی بہرحال اس طرح کی نظریات اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ ہمیں چڑھانے کی جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ان کا تسلسل جو ہے وہ پیغمبر سے نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی اس مجلس کے اندر اسی تسلسل سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ صاحب وہ شیعہ کی بات جو آپ کر رہے ہیں
تو شیعوں کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ اس دور کے اندر کہاں تھے؟ پیغمبر کی زندگی کے اندر شیعہ کہاں تھے؟ کس جگہ کے اوپر تھے؟ ذرا تاریخ سے نشاندہی کر کے بتائیے کہاں تھے شیعہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شیعوں کے وجود ہی کی تلاش کرنی ہے کہ شیعہ دور پیغمبر میں کہاں تھے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میدان قدیر کے اندر چلیے۔ پیغمبر اسلام اعلان فرما رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ نہیں چاہیے تھا۔ اور نبی ہر دور کے اندر جو ہے جناب سلمان فارسی ایک آواز بن کے، حقی آواز بن کے جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر چیئے۔ دیکھیے اس کے لیے جناب سلمان فارسی کو زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں۔ سلمان فارسی کو، ارے جس شخص کو، جس ذات کو پیغمبر اسلام یہ بیان فرمائے کہ یہ ہم میں سے ہے، منا اہل البیت، منا اہل البیت کی سند جسے پیغمبر اسلام دے، عزیزان گرامی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ ہم سلمان کی بھرپور معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ سلمان کے اس مقام و مرتبے کے اوپر ہے جو امام نے بیان فرمایا کہ وہ علم دوست تھے، علماء کی قدر کرتے تھے، علماء کو دوست رکھتے تھے۔ سلمان کی آپ پوری زندگی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے روایتوں کا اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ 350 سال آپ کی عمر ہوئی، کسی نے کہا کہ 250 سال عمر ہوئی۔ اب اگر اس سے مبالغہ بھی آپ اگر تصور فرما لیجیے تو 250 اور 300 جہاں کہا جا رہا ہو تو وہاں کم سے کم 100 یا اتنا تو جو ہے وہ ثابت ہوتا ہی ہے۔ میں اسے اگر مبالغہ بھی کہتے ہیں عالم اسلام کا تو یہ عمر جو ہے وہ کس انداز سے گزری ہے۔ ان کا جو آبائی مذہب ہے وہ ہے آتش پرستی۔ باپ جو ہے وہ آتش پرست ہے اور آتش کدے کی ایک ذمہ دار شخصیت ہے۔ جناب سلمان فارسی نے عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہیں اپنے مذہب کی عبادت اچھی نہیں لگی، معقول نظر نہیں آئی، تو انہوں نے ترک وطن کیا، بچپنے میں ہی ترک وطن، بلوغ سے پہلے ترک وطن، اور پھر عیسائیوں کی بڑے بڑے پادریوں کے درمیان رہ کے زندگی گزاری۔ ہمیشہ علم، دوستی اور علماء کی قدر و قیمت کے ہی اندر جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کی زندگی گزاری۔ اور آخری مرحلے کے اوپر جب سب سے بڑے پادری کی خدمت صاحب باوفا، ہمارے خیمے ابھی یہیں پہ نصب ہوں گے، یہیں پہ اب ہم رہیں گے، عزاداروں خیمے نصب کیے جانے لگے۔ عزاداروں اب جو جناب زینب نے سنا کہ ہم یہیں رہیں گے، عزادار روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے ایک مٹھی خاک کربلا کی اٹھانے کے بعد اب سے مشام تک لے گئی، اور لے جانے کے بعد اب جو سونگا تو اس کے اندر خون کی بو محسوس ہوئی۔ جناب فضہ کو بھیج کے حسین مظلوم کے پاس کہلواتی ہے کہ حسین سے کہو، میرے ماجائے سے کہو کہ زینب یہاں نہیں رہے، زینب یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ یہاں کی مٹی سے تو زینب کو خون کی بو آ رہی ہے۔ عزادار حسین زینب کو کیسے سمجھائے؟ اے زینب اگر تمہارا دل نہیں لگ رہا تو اے زینب تم یہ سوچ کے رہ لو کہ یہاں تم علی اکبر کی مہمان ہو، یہاں تم آل محمد کی مہمان ہو، یہاں تم عباس کی مہمان ہو، اور اے زینب اگر دل نہیں لگ رہا تو چند دن صبر کر لو، اس کے بعد تم یہاں سے چلی جانا۔ عزاداروں خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے۔ اصحاب حسین نے عزاداروں سرزمین کربلا کے اوپر خیمے نصب کرنے شروع کیے۔ فرات کے کنارے، فرات کے کنارے اس لیے نصب کیے گئے کہ پانی لانے میں آسانی رہے گی،
لیکن عزادارو کربلا میں ایک وقت وہ بھی آیا فرات ہوتے ہوئے بھی بچوں کی لتش لتش کی صدائیں بلند ہو رہی.